کے انداز میں، چاہے ہم بیٹے کو سمجھائیں یا کسی دوست کو سمجھائیں، ہمارے سمجھانے کے انداز میں تان موجود ہوتا ہے، دوسرے کی تحقیر ہوتی ہے. تو ہم نے حضرت نوح کی طرح اتنا سمجھا تو نہیں لیا بیٹے کو، تو صبر یہ سکھایا جائے. رمضان کا مہینہ ہمیں صبر سکھایا ہر معاملے میں، اور 3 کاموں میں رمضان ہمیں صبر 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک صبر ہے نیکی پر صبر، نیکی پر صبر، اپنے آپ کو نیکی پر قائم اور دائم رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ارشاد فرمائی، لا تکن مثل فلان، عبداللہ فلانے کی طرح نہ ہو جانا، اس لیے کہ وہ پہلے رات کو اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر قیام کرتا تھا، اب نہیں کرتا. یعنی نیکی پر صبر نہیں رہا، دوام نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ. یعنی کہ ایک دفعہ جوش آیا اور بے شمار تسبیحات پڑھ دی، بے شمار نوافل پڑھ دی، اور اگلے دن فرض نماز بھی نہیں پڑھی. سب سے پسندیدہ عمل اللہ کو کیا ہے؟ جس میں صبر کا مظاہرہ کیا جائے، ہر روز عمل کو کیا جائے، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اللہ کو وہ اس سے زیادہ پسند ہے جو آدمی ایک ہی دفعہ جوش ہے اور ایک ہی دفعہ آدمی بے شمار نیکیاں کر لے، بے شمار نوافل پڑھ لے اور اگلے دن پتہ ہی نہیں. تو پہلا صبر یہ ہے نیکی پر صبر، اپنے آپ کو نیکی پر قائم اور دائم رکھنا. رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رمضان میں نیکی کے سارے دروازے کھلے ہیں، اپنے آپ کو نیکی پر قائم اور دائم رکھنے کی عادت بناؤ. اور دوسرا ہے انسان کا صبر، جو اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں، ان پر صبر. مصیبت اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس پر صبر انسان کے اختیار میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر کا پتہ اس وقت چلتا ہے جس وقت آدمی پر مصیبت آئی. اگر مصیبت آئی اور آدمی اسے برداشت کر لیا، اللہ کا حکم سمجھ لیا، یہ صبر ہے. اور جب بھی آپ نے ارشاد فرمایا اب کے بعد جب بھی اسے یہ مصیبت یاد آئے گی تو اللہ رب العزت اسے اتنا ہی اجر عطا کریں گے جتنا پہلی دفعہ میں عطا کیا. لیکن اگر پہلی دفعہ میں صبر نہیں کیا، جزا فضا شروع کر دی، زبان سے اللہ کی شکوے شکایتیں شروع کر دی، تو یہ صبر نہیں آ، جلد بازی آ گئی طبیعت، یہ شریعت کی نافرمانی ہوگی، مزاج شریعت کی خلاف ورزی ہو گئی. اب دن گزرنے کے ساتھ ساتھ مصیبت تو آ گئی، بے صبری کا مظاہرہ کر دیا، دن گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مصیبت تو ٹل جائے گی لیکن اجر کوئی نہیں. اور تیسرا یہ ہے اور سب سے اہم، وہ ہے گناہوں سے صبر، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اور یہ صبر کی سب سے اہم قسم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا. فرمایا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جسے کوئی حسب نسب والی عورت اپنے طرف متوجہ کرے اور وہ کہے کہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں. فرمایا اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. 3 لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا. 3 لوگوں کا غار میں جا کر پھنس گئے، غار کا منہ بند ہو گیا. اب انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اللہ سے کوئی ایسی نیکی ہو جس کا ہم میں سے ہر کوئی شخص اللہ کو واسطہ دے اور اللہ اس نیکی کے واسطے سے ہم سے یہ مصیبت ہٹا دے. تو تینوں آدمیوں نے ایک ایک دعا کی. تفصیلی واقعہ ہے. ان میں سے ایک شخص نے کیا دعا کی؟ ان میں سے ایک شخص نے دعا کی، اللہ میری ایک چچا زاد رشتہ دار تھی، میں اس سے بڑی شدید محبت کرتا تھا، بڑی شدید محبت کرتا تھا. ایک دن اسے پیسوں کی ضرورت پڑی، وہ میرے پاس آئی، بڑی مجبور تھی، تو میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ تم میرے ساتھ خلوت نہ کریں. وہ مجبوری کی وجہ سے تیار ہو گئے اور میں نے اسے 100 دینار دے دیے. لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب ہونے لگا اس نے کہا اتق اللہ ولا تخذ الخاتم الا بحقہ، اللہ سے ڈرو، اس پر تمہارا حق نہیں ہے، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. جب اس نے یہ کہا تو میں پیچھے ہو گیا. یا اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے
تو ہمارے لیے راستہ کھول دے۔ تو اس شخص نے جب یہ دعا کی تو اللہ نے اس پہاڑ کے جو غار تھا اس سے پتھر کو سرکا دیا۔ تو یہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اور رمضان بنیادی طور پر ہمیں گناہوں سے بچانے کا جو صبر ہے اس پر ہمیں کھڑا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ زلیخا نے کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام کسی طرح میرے حسن کے جال میں پھنس جائیں۔ یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، باغ کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا؟ کچھ حالات آئے، پریشانیاں آئیں، قید برداشت کرنی پڑی، پھر قید کی مشقت بہت بڑی مشقت ہے، ایک طویل عرصہ قید میں رہے، لیکن اس کے بعد تھوڑا سا صبر کیا تو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کے تخت پر پہنچا دیا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو بھی تقوی اختیار کرے گا، جو بھی صبر کرے گا، اللہ کبھی اس کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ جو بھی صبر، یوسف علیہ السلام کے کلمات سورہ یوسف میں قرآن کریم نے نقل کیے ہیں، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو تقوی اختیار کر لے گا، جو صبر کرے گا، اللہ اسے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ میں خود ہوتا ہوں۔ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ فرمایا میں خود ہوتا ہوں۔ فرمایا ان اللہ مع المحسنین، جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، جو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے، اللہ خود ایسے شخص کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ ان اللہ مع المتقین، جو آدمی تقوی اختیار کر لے، اللہ رب العزت خود ایسے شخص کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر اختیار کرے گا، اللہ کی مدد خود ایسے شخص کے ساتھ ہوگی۔ تو ان تینوں قسم کے صبر کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ، نیکی پر صبر، نیکی پر استقامت، نیکی پر دوام، اور دوسرا اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر اور انہیں برداشت کر لینا اور اللہ کا حکم سمجھ کے قبول کر لینا، اور تیسری بات یہ کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے صبر کر لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، صبر کا ایمان کے اندر اسی طرح تعلق ہے جس طرح کہ جسم کے اندر سر کا تعلق ہے۔ جسم کے اندر جس طرح سر کا تعلق ہے، اسی طرح سب ایمان کے اندر صبر کا تعلق ہے۔ یعنی جس کے اندر صبر نہیں اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ دوسرے کی بات سن کر فوراً بھڑک جانا، کسی نے بات نقل کر دی کہ فلانے نے یہ بات کی ہے، پتہ نہیں کی ہے یا نہیں کی، یہ بات سن کر فوراً بھڑک جانا اور اس کے بارے میں ایک ذہن میں تصور پیدا کر لینا، اس کے بارے میں دل میں بات رکھ لینا، یہ کیا ہے؟ یہ سب بے صبری ہے۔ دوسرے کی بات سن کر بھڑک جانا، مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ بے صبری ہے۔ اور یہی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کو اور جنہوں نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا ہے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر۔ اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، اپنے اندر ان تینوں قسم کا صبر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ نیکی پر بھی دوام اختیار کیجیے، مصیبت آ جائے اس پر صبر کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، گناہوں سے صبر کیجیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح کام اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم يا سامع الصوت ويا سابق القول ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وشفيعنا أفضل صلواتك بعدد معلوماتك رب اغفر وارحم وتجاوز عن وتعالى إنك أنت الأعز الأكرم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Facebook. I know you would love to connect with Islam to focus. Link is given for your ease. Get connected. Jazakallah.